میلہ لگا ہے اس طرف، اب یہ تیرے من چلے کا سودا ہے، ادھر ہو جا یا ادھر، یہ تیرے من کا سودا ہے، تیرے اپنے من کا۔ او ہٹ ہٹ او ہٹ۔ پھول بوٹے نہیں دیکھنے، بس نوٹ پر لوٹ لگاتے جانا ہے، ٹانکے پہ ٹانکا۔ میں آپ کی ضمانت کے لیے حاضر ہوں۔ اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے بھائی جان، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے۔ سرچ لائٹ؟ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی، فزکس کو جانے بغیر میٹا فزکس نہیں پکڑی جائے گی۔ اس دور میں فزکس ہی میٹا فزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور اس کوانٹم تھیوری میں ہی سارا راز پوشیدہ ہے۔ کوانٹم فزکس؟ او بھائی جان، کوانٹم تھیوری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موحد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موحد رہتا ہے، نہ توحید، نہ واحد، نہ بسیار، نہ عابد، نہ معبود، نہ ہستی، نہ نیستی، نہ صفت، نہ موصوف، نہ ظاہر، نہ باطن، نہ منزل، نہ مقام، نہ کفر، نہ اسلام، نہ کافر، نہ مسلمان۔ او بھائی جان، at subatomic level matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. نہ عابد، نہ معبود، نہ صفت، نہ موصوف، نہ واحد، نہ بسیار، نہ ظاہر، نہ باطن۔ کھل گئی بات، کھل گئی بھائی جان۔ واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی ایٹمی ایونٹ کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر آگے اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ میں تو صرف باطن کے سفر میں انٹرسٹڈ ہوں۔ باطن کا سفر سائیں بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا، سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا، اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائی جان۔ مٹھ میں اترنا پڑے گا، اور مٹھ میں اترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا، اور مراقبہ لیبارٹری میں ہوتا ہے، زبانی کلامی علم میں نہیں، چھپی چھپائی معلومات میں نہیں۔ سائیں بننے کا ارادہ ہے؟ جی سر۔ صوفی؟ جی سر۔ راستہ بدل گیا ہے، اب ادھر سے آنا پڑے گا، سائنس کے سمندر میں سے۔ بہتر سر۔ سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا، سائنس کے سادھو بننا، سائیں میکس پلانٹ کی طرح، سائیں نیلز بوہر کی طرح، بابا رتھرفورڈ اور سائیں آئنسٹائن کی طرح۔ تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا، ٹائم سپیس دونوں گرفت میں آ جائیں گے، اور اگر تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ آسانی سے ہو جائے۔ اوے، تم میں سے رمضان موچی کون ہے؟ میں ہوں بھائی جان رمضان موچی۔ چلو باہر آؤ۔ اچھا جی۔ جی، یہ ارشاد صاحب کی کوٹھی ہے جن کو؟ جی جی جی، یہ انہی ارشاد صاحب کی کوٹھی ہے؟ بالکل ارشاد صاحب کی، ارشاد کی، مستقبل کے صاحب ارشاد۔ تو جی وہ یہی ہیں یا لندن چلے گئے؟ یہی ہیں، انہوں نے خود ڈاک وصول کیے مجھ سے ابھی۔ کتوں نے آپ کو آنے دیا جی؟ اندر بہت سارے کتے کھلے ہیں۔ کتے؟ ہاں بھائی، وہ بھی موجود ہی ہوتے ہیں، کتے جو ہوئے۔ آپ سے مانوس ہوں گے جی،
اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہتے. کیسے چپ ہو گئے جی؟ آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں، وہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جی راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے بی بی، ورنہ منزل نہیں ملتی. کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، روکنے کے لیے نہیں. روکنے کے لیے نہیں؟ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ جائیں، ڈرے نہیں. جائیں، میں یہی ہوں. جائیں اور اپنے پیچھے پھاٹک بند کر لینا. آئی ایم سوری سر، مجھے معلوم ہے مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. میں جانتی ہوں کہ آپ عزلت نشین ہو گئے، آپ کسی سے نہیں ملنا چاہتے، لیکن مجھے آنا پڑا سر، آنا پڑا. تو آنا پڑا کیوں؟ پتہ نہیں کیوں سر، اب سوچتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں آنا پڑا سر. دراصل میں بڑی امپلسیو ہوں سر، یہی میری خرابی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں مومنہ. تم جیسے لوگ عموماً قلب سے سوچتے ہیں، دماغ سے نہیں. آپ مائنڈ نہ کریں پلیز. خدا جانتا ہے مجھے مدد نہیں چاہیے. میں پیسے لینے کے لیے نہیں آئی سر، آپ میرے پاس بہت پیسے ہیں. اچھی بات ہے. سر آپ خوش ہیں سر؟ ٹھیک ہے. لوگ ایسے کہہ رہے تھے کہ آپ لندن چلے گئے سر. مومنہ، میں شاید اتنا ٹھیک اور خوش کبھی بھی نہیں تھا. ہاں، جب پہلی بار میں نیا لندن گیا تھا تو کچھ عرصے کے لیے اتنا خوش اور ٹھیک تھا. میں سمجھی نہیں سر. دیکھو مومنہ، جب انسان اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے شروع کر دیتا ہے تو بہت سے غیر ضروری کام خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اپنے آپ سے ملنے کا وقت مل جاتا ہے، اپنے کنڈکٹ کی فضا قائم ہو جاتی ہے. آپ اکیلے رہتے ہیں سر؟ کوئی چوکیدار، خانسامہ مالی؟ اکیلے سر؟ بالکل اکیلے. بالکل اکیلا. ملازموں سے چھٹکارا مل گیا اور اب آہستہ آہستہ یہ تکبر ختم ہوتا جا رہا ہے. اب میں اپنے آپ کو المائٹی نہیں سمجھتا. سر آپ کا دل و چاٹ نہیں ہوتا سر؟ بالکل تنہائی کیسی ہوئی؟ یہاں بہت سے کام رہتے ہیں، مصروفیات رہتی ہے، تو تنہائی کیسی ہوگی نا؟ سر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ لوگ ہوں، باتیں ہوں؟ میں تو ایسے برداشت نہیں کر سکتی سر، اتنی تنہائی کو. ہاں، تم برداشت نہیں کر سکتی ہو نا، اس لیے کہ تمہیں سارے فیصلے کیے کرائے ملتے ہیں. سر آپ کے پاس ٹائم ہے سر؟ ٹائم ہی تو حاصل کیا ہے میں نے زندگی سے. ٹائم ہی تو میری کمائی ہے مومنہ. سر میں آپ کی طرح یک طرف نہیں ہو سکتی سر. اب میں کیسے ایکسپلین کروں سر؟ میری بڑی مشکل ہے سر. نہیں، بیان کرو، کیا مشکل ہے؟ آپ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھے، آپ شاید مجھے غلط سمجھے، مجھے ڈر لگتا ہے سر. دیکھو مومنہ، میں نے لوگوں کو جج کرنا بند کر دیا ہے، اور ابھی وہ وقت بہت دور ہے جب لوگ جج کیے جائیں گے. سر اب میں کیسے بیان کروں، کہاں سے شروع کروں؟ میری والدہ پروفیسر ہیں سر، لیکن ان کے اور میرے درمیان ہمیشہ افہام و تفہیم کی کمی رہی ہے سر. ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے.